السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم اس کتاب کا درس مسلسل چل رہا ہے۔ اخلاقیات کا باب چل رہا ہے۔ اخلاقیات کے باب میں تیسری فصل آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، یعنی منہاج المسلم کے غالباً 44 درس مکمل ہو چکے ہیں۔ آج اگلا درس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور خود اعتمادی۔ یہ ایک اچھی صفت اور اچھی عادت ہے اور اچھے اخلاق میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ آج عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ احباب کلی طور پر سارے وسائل اور اسباب کو چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں اور ہر چیز کا صلہ اور حق اور ہر چیز جو ہوئی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہوا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہماری محنت کا نتیجہ ہے یہ۔ لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہر چیز انسان کوشش کرتا ہے، وسائل اختیار کرتا ہے، اسباب جو ہوتے ہیں اس کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر کلی طور پر بھروسہ کر کر کے اس کے نتیجہ اور اس کے اندر خیر اور جو بھی اللہ رب العالمین ہمارے تقدیر اور مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پر راضی ہو جائے، اور اپنی رغبت کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی سب سے بہتر ہے اور اچھے عادات میں سے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے اللہ رب العالمین بھروسہ، اس پر انشاءاللہ مختصر اور بہتر گفتگو ہوگی۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہتر بہت ہی واضح آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو یعنی ایمان والے ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ انسان مومن کب ہوتا ہے؟ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین پر یقینی طور پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مالک سب کچھ سمجھ لے، اور اللہ رب العالمین کو زبان سے اپنا خالق صرف نہیں بلکہ دل سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے، اور یہ ایسے ایمان لانے والا انسان وہی مومن ہے۔ اگر انسان صرف دعوے کرتا ہے اور عملی طور پر اگر وہ ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے تو پکا سچا مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک وہم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ دوسرے اعتبار سے یہاں پر یہی وہی بات کہی گئی دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ محترم سامعین، بہت سارے احباب اس طرح کے ہیں کہ کلی طور پر بغیر کسی اسباب کو اختیار ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یہ غلط ہے، بلکہ بھروسہ کرنے کے لیے جتنے تدابیر ہے، جتنے اسباب ہے، جتنے وسائل ہے، ان سارے کے سارے اسباب، وسائل، تدابیر کو اختیار کرنے کا نام ہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اونٹ لے کر آیا
اور اس نے اپنے اونٹ کو ویسے ہی باہر چھوڑ دیا اور اندر چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کہا ایسے چھوڑ دیا اللہ بھروسے پر؟ کہا یہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ جاؤ اس اونٹ کو باندھو اور باندھ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی جتنے وسائل اور اسباب ہیں ان سارے وسائل اسباب کو اختیار کر لو، جتنی ترکیبیں ہیں ان ساری ترکیبوں کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے. یعنی کوئی بھی کام انسان کرے اللہ کی رضامندی ہو اور انسان اس پر رغبت کرے، اور جتنے وسائل اختیار کرنے کے بعد انسان جب بھروسہ کرتا ہے انشاءاللہ ضرور اسے کامیابی ملے گی. اگر اس کے بعد ناکامی ہوتی ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم ناکام ہو گئے، بلکہ آپ کے حق میں اگر آپ کی تقدیر میں اگر کچھ برا لکھا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب فرشتے نے پوچھا حدیث جبرائیل کے اندر مل ایمان، کہ ایمان کیا چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ. چھٹی چیز جو بتائی وہ ایمان کے اندر، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک چیز بتلائی کہ اچھی اور بری چیز پر، بری تقدیر پر ایمان لیا ہے. اچھی چیز یعنی اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور بری چیز یعنی اس کے ساتھ غمگینی والا معاملہ، اس سے کوئی چیز چھین لی گئی اور اس کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہی بری تقدیر ہے. تو یہ ساری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آئیے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے سارے وسائل اختیار کرتے تھے، سارے وسائل اختیار کرتے، جتنے اسباب ہیں ان سارے اسباب کو اختیار کرتے، جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی تدبیریں کرتے، جتنی تراکیب ہوا کرتی اتنی ترکیبیں اپناتے، اور اس کے بعد جنگ کے میدان میں جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات مروی ہے اور یہ بیان کی گئی کہ آپ گرمی کے ایام میں حملہ نہیں کرتے، ٹھنڈی میں حملہ کرتے تھے، اور خوشگوار موسم جو خوشگوار ہو تب کرتے تھے. جنگ کی پالیسی طے کی جاتی اور صفوں کو منظم کر دیا جاتا تو اجازت لیتے، اور پھر لڑائی کے لیے ایک میدان طے ہوتا، دن فکس ہوتا. سارے معاملات ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی انگلی کو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھاتے، یعنی آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ جملہ کہتے ہیں اللہم منزل الکتاب، اے کتابوں کے اتارنے والے، ومجری السحابی، اور بادلوں کو حرکت دینے والے، ومجری السحابی، بادلوں کو حرکت دینے والے، وحازم الاحزاب اہزمہم، اے دشمن فوجوں کو ہرانے والے، شکست دینے والے، اہزمہم، ان کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ان پر ہماری مدد فرما. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلانا چاہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے آسمان کو حرکت دینے والے. کون ہے کتاب نازل کرنے والی؟ ذات، اللہ کی ذات ہے جو کتاب کو نازل کرنے والی. آسمان کو حرکت، بادلوں کو حرکت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد کہا وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ، اے لشکروں کو شکست دینے والے، اے دشمن فوج کو شکست دینے والی ذات ان کو شکست دے دے. یعنی معلوم ہوا کہ شکست دینا یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدد دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام مسلمانوں کی طرف سے جو فرشتوں کے ذریعے سے تیر برسائے گئے اور پتھر برسائے گئے، اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں برسایا، آپ نے نہیں تیر پھینکا. اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا اس وقت آپ نے نہیں پھینکا. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ رب العالمین نے اس تیر کو پھینکا. یعنی اللہ رب العالمین ہی کی مشیت سے ساری چیز ہوتی ہے. تو اس حدیث اور آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تو ہی شکست دینے والی ذات ہے، اس کو شکست دے دے. وَانصُرْهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر ہماری مدد فرما. وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ، ہماری ان پر مدد فرما. تو اس حدیث سے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے
جتنی ترکیبیں ہیں ساری اختیار کر لی اور ہر چیز تیار کی، جنگ کے لیے لشکر تیار کیا۔ جب اللہ رب العالمین ہی کو جب شکست کا معاملہ ان کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر افواج کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے سارے لوگوں کو خرچ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مال کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے اتنے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے آپ گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کئی اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، کئی گھوڑے دے دیے، آپ نے کئی مال اللہ کے راستے میں دے دیا، نہ جانے کیا کیا صحابہ کرام نے کیا، مال جان اور ہر چیز کی قربانی دے دی، تب جا کر کے جنگ ہوا کرتی تھی۔ جبکہ جنگ کے جتانے والی ذات اللہ کی ہے، جنگ میں ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سارے وسائل اختیار کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے کے سارے وسائل اختیار کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کر لینا چاہیے، لیکن دل کے اندر خلش نہ ہو، صرف زبان سے بھروسہ نہیں بلکہ دل سے بھروسہ ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے ہم کہتے رہے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ پر بھروسہ زبان سے ہو، دل میں بھی اللہ پر بھروسہ کہ نیت بھی ہو، اور نیت صاف ہو تو ضرور انشاءاللہ فائدہ مل کے رہے گا۔ آئیے اس کے بعد ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا معاملہ آیا اور ہجرت کے لیے جب مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، آپ نے دیکھیں کتنے تراکیب اختیار کی، کتنے وسائل اختیار کیے، آپ نے کیا کیا تدبیریں کی۔ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تدبیر کی، اپنے ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ کر لیا۔ دوسری تدبیر کیا کی، کھانے پینے کی چیز تیار کرائی، اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے اپنے کمر بند سے انہیں جو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو دیا، اور اس لیے آپ اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب پڑا ذات الناطقین پڑا، ذات الناطقین پڑا۔ نمبر 3، اس طویل اور بڑے مشقت والے سفر کے لیے بہتر اور سے بہتر سواری کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 4، ایک ماہر جو راستے کا جانکار اس آدمی کو اپنے ساتھ لے لیا جو راستے کو خوب جانتا تھا، اور اس کی خدمت کی تاکہ وہ اس سفر میں راستہ دکھانے والا اور ہادی بن سکے۔ نمبر 5، ہجرت کی رات آپ کے مکان دشمن کے محاصرے میں تھا، دشمن نے گھیر رکھا تھا، تو آپ نے وہاں پر اپنے بستر پر اپنے عزیز بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر لٹا دیا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول ابھی رکے ہوئے ہجرت نہیں کی۔ جب ان کو معلوم چلا تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ دشمن کو جب معلوم چل گیا تو وہ لوگ پیچھے ہونے لگے، تو اور جب پیچھے چلنے لگے یہ چھٹی چیز، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رک گئے اور وہاں پر ٹھہر گئے تاکہ یہ حسد کرنے والے کفار اور بے رحم دشمن کی نظر سے چھپ جائے۔ یہ بھی ایک وسیلہ تھا۔ 7ویں چیز کیا کی جو تدبیر اختیار کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فرمایا اگر دشمن قدموں کی طرف نظر کر لے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اس پر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جہاں 2 انسان ہو وہاں تیسرا اللہ رب العالمین۔ صحیح بخاری کی روایت یہ بتلانا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کے اندر ایمان و توکل کے اعلیٰ جو حقوق ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اسباب اختیار کیے۔
آپ اسباب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہے، تو بھروسہ سے پہلے کچھ تدابیر بھی ہے، کچھ اسباب بھی ہے، ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کا نام ہی توکل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائے اور ویسے اعتماد کر لیا جائے تو یہ غلط بات ہے۔ آج کے اس کورونا کے دور میں بہت سارے طرح طرح کے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ضرور ہے، وہی شفا دینے والی ذات ہے، وہی بیماری دینے والی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ فضل القدیر امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں پر جہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، جہاں نقص ہو اس نقص کو انسان اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کا نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، میں جو بیمار ہوتا ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں بیماری پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بیماری پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، توکل سب کچھ ہے، لیکن اس بیماری سے بچنے کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے تراکیب ہے، جتنی تدبیریں ہیں، وہ سارے کے سارے تدبیر کو اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ان تدابیر کو اختیار نہ کیا جائے یہ بھی غلط ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات ان پر اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ایمان کا خطرہ ہے، اللہ ایسے لوگ کے کو صحیح سمجھ دے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اعتماد بالکل اللہ پر ہوتا ہے، توکل اللہ پر ہوتا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، ببول کے درخت کے نیچے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سبق کو چمن اسلام کے اندر پڑھتے ہیں، جہاں عنوان اللہ پر بھروسہ ہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو تفصیل سے وہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ دشمن آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے نیام سے نکالتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ کافر کے ہاتھ کاپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی، کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق وہ شخص اسلام لے آیا۔ تو اس حدیث سے کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیا دیا، اللہ بچائے گا، توکل کر لیا۔ وہ حالات اور سچویشن پر معمول ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی انسان چھری لے کے کھڑا ہو جائے تو کیا آپ کہیں گے رکو ابھی میں وسائل اختیار کرتا ہوں، ابھی چھری لے کر آتا ہوں، میں نیام لے کر آتا ہوں، میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں؟ تو حالات اور سچویشن ایسے آ جائے کہ انسان فوری طور پر اپنی زبان سے کہہ دے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو وہاں پر وسائل اور جتنے روایت وسائل کی ملتی ہے، ترکیب اختیار کرنے کی ملتی ہے، تدبیر کی ملتی ہے، اس پہ کوئی تکرار نہیں ہے۔ بہت سارے احباب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل تو یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو وسائل اختیار نہ کرے، ڈائریکٹ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ تو ایسے اعتراض نہ کیے جائے، بلکہ حالات کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہاں پر ایسا موقع ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول جاتے اور فوج لے کر آتے۔ بہت سارے حالات اور ظروف کے اعتبار سے باتیں کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے استاد اور ہمارے والد صاحب کے استاد مفتی ابراہیم صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے صحت تندرست عطا فرمائے، ان کی عمر دراز کرے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گرچہ کچھ بات صحیح ہوتی ہے لیکن حالات اگر صحیح نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، تو وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو حالات اور وقت کو دیکھ کر کے، جگہ کو دیکھ کر کے ہر چیز کا اعتبار ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں، مثلا کھیتی کرنے والے، اگر نقصان ہو گیا تو رونے دھونے لگتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، مثلا ابھی بہت سارے احباب جو لاک ڈاؤن سے پہلے جنہوں نے کھیتی اچھی خاصی کی، سبزی اگائی، مارکیٹ اچانک بند ہو گیا اور ان کے حالات خراب ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کیے بغیر پریشان ہو گئے، اور کچھ ہی وقت کے اندر
کھانا ہر کسی کو چاہیے, مارکیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا, ہر انسان آپ کے گھر سے بھی لے آ سکتا ہے, ان کا سارا مال بک گیا, اتنا منافع نہیں ہوا جتنا منافع ہونا چاہیے, لیکن مال تو نکل گیا. تو اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرے انسان کہ انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ ضرور ہمارا نکالے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو ویسے کام نہیں چلے گا. بلکہ آپ کے سامنے میں نے ایک بات یہ رکھی ہے شروع میں کہ رغبت کے ساتھ انسان کو ہر کام کرنا ہوگا اور اللہ کی رضامندی چاہنی ہوگی, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے. یعنی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین پر ہمیں ضرور بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی انسان کوئی کام کرنے کے بعد بڑا گھبراتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے, ہمارے سوچنے اور آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان یہ سوچ, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے, اس کو مثال بنا لیتا ہے, اس کو آئیڈیل بنا لیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, وہ حادثہ ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ لے کر بیٹھنا بھی یہ بھی توکل کیا منافی ہے. حادثات ہوتے رہتے ہیں, یہ حوادثات یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی بھی چیز انہونی ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری چیز من جانب اللہ ہوا کرتی ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے, توفیق مانگنی چاہیے, اور اللہ رب العالمین نے جتنی صلاحیت دی ہے ان ساری صلاحیت کو لگا کر کے, اور جتنے ہمیں اللہ رب العالمین نے تدابیر اختیار کرنے کے پر ہمیں اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے, ان سارے تدابیر اختیار کرے. سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم ضرور اس کام میں اتر جائے, اور پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے ہم اس کام کی کامیابی اور اس کام کی ترقی کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے, اور ضرور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور ترقی ضرور ملے گی. اگر ناکام بھی ہو گئے تو بہت سارے باپ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ ناکام ہو گیا بس, اور کیا کہیں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کام کرنے گیا تھا نہیں کام ہوا, نہیں ہوا کوئی بات نہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کچھ بھی کر سکتے, لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر زمین سے کوئی چیز انسان کی نہیں اگ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا نا ایسا مت کرو. تو یہ ساری چیزیں شیطانی ہٹ کنڈے ہیں اور کفریہ باتیں, کفریہ عقائد ہے, اور ہماری سوچ بھی یہ باطل سوچ ہے. اس سوچ کو بدلنا ہے, اور ہونی ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے ہوگی. کوئی کیا کہے گا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, اور وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. اب آئیے کچھ انسان جو کبھی کبھار اتنے زیادہ اپنے آپ پر اس کو اعتماد ہوتا ہے, اتنا اعتماد کر لیتا ہے کہ ہر چیز کا سلا وہ اپنے آپ پر چھوڑ دیتا ہے. اس کا نام خود اعتمادی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کانفیڈنس, بھروسہ. وہ بھروسہ انسان کو اپنے آپ پر ہوتا ہے. مثلا انسان چل رہا ہے تو اس کو چلتے چلتے جہاں پہنچنا ہے تو پہنچانے والی ذات اور صحت اور حفاظت پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین ہے. کوئی کام انسان کرتا ہے تو اس کی کامیابی اور ناکامی اللہ کے توفیق سے ہوتی ہے, لیکن انسان کا اپنے آپ پر بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ گاڑی چلا کر کے وہاں پہنچوں گا ضرور. انسان کا اپنا بھروسہ ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ ضرور اس کام میں آگے نکلوں گا. لیکن اس کا کیا اچھی اور بری چیز پھر میں کہتا ہوں وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. لیکن کچھ خود اعتمادی ایسی ہوتی ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے, یہ میرے سلے کا نتیجہ ہے, میری وجہ سے یہ ملا ہے, مجھے کسی کا کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے. اللہ الصمد, اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ ہمیں لقمان حکیم کو حکمت عطا کی اور تاکہ وہ شکر ادا کرے, اور جو شکر گزاری کرتے ہیں وہ اپنے لیے شکر ادا کرتے ہیں, میرے لیے نہیں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ, جو انکار کرتا ہے, جو ناشکر کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور تعریفوں والی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ناشکری اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کوئی نہیں فرق پڑتا, اللہ بے نیاز ہے, ہم اللہ کے محتاج ہر معاملے کے اندر ہے.
تو انسان کو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں خود اعتمادی سے کام نہ رہے کہ اور یہ بھی نہ ہو کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، یہ بھی خود اعتمادی ہے، یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میں ہی اچھا کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا، میں ہی اچھا بولتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں بول سکتا، میں ہی اچھا لکھتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں لکھ سکتا. تو یہ سب ہے خود اعتمادی، انتہائی زیادہ اوور کانفیڈنس، یعنی میں ہی یہ جہاں آ جائے یہ غلط ہے، اور میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ ہو گیا انسان کا اللہ رب العالمین نے بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کے بارے میں انسان کو تھوڑا کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس اور کانفیڈنس، یہ دونوں فرق ہے. تو خود اعتمادی اتنی ہو کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کرے اور پھر کامیابی اس کو ضرور نظر آئے اور کامیابی کی امید رکھتا ہوئے اس پر وہ اعتماد کرے. لیکن اوور کانفیڈنس اور اوور خود اعتمادی اور ساری چیزوں کو بھول کر کے تکبر والا معاملہ آ جائے تو یہ انتہائی غلط ہے. آئیے آپ کے سامنے کچھ آیت اور حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. توکل اور اعتماد میں اس عقیدہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا مومن اپنے عقیدہ و نظریہ کے بارے میں اس آیت مبارکہ اور احادیث مطہرہ سے حاصل کرتا رہتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا. کبھی نہیں مرے گا کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا پوری فنا ہونے والی ہے سوائے وہی ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ذو الجلال والاکرام، جو جلال ہمارا اکرام والا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور ہمارا بہتر کارساز اور وکیل اور اچھا کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اس آیت میں کیا معلوم ہوا؟ کہ ہمارے ہر کام، ہر معاملات اللہ کے بھروسے پر ہے، ہماری ہر چیز اللہ کے بھروسے پر ہے. ہم جو بولتے ہیں، کرتے ہیں، کھاتے پیتے چلتے، وسائل اختیار کرنے کے بعد، تدابیر اختیار کرنے کے بعد، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہی عطا کردہ ہے، اسی کی نعمت سے ہے اور اسی کے اللہ اور توفیق سے ہمیں ساری چیزیں ملی ہوئی ہے. تو اللہ ہی ہمارا ہر چیز اعتبار سے کارساز ہے اور وہی کافی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یقین اللہ رب العالمین اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ کرو جیسا توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے نکلتے ہیں بھوکا پیٹ، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. یہ ابو داؤد سنن ترمذی کی روایت، اسے امام ترمذی نے حسن کرا دیا، یہ ان کا تقیہ کلام ہے، حسن کہہ رہا جبکہ روایت صحیح ہے. آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر ہمیں کیا باتیں معلوم چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا کرتا ہے تو اللہ اسے رزق دیتا ہے. ما اريد منهم رزق وما اريد يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تم سے کھانا اور رزق نہیں مانگتا ہے بلکہ اللہ کہتا ہے میں ہی تو ہوں رزق دینے والا. ان اللہ الرزاق، وہ انتہائی رزق دینے والا ہے، یعنی رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اسی پر بھروسہ کر کے ہر تدابیر اختیار کر کے ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے ہر کام میں لگ جانا چاہیے. اور انسان یہ نہ کہے یہ رزق جو مجھے ملا ہے یہ میری محنت سے ملا ہے، ہر حال میں کہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں روزی دی، اس نے ہمیں رزق دیا. یہ لمبا چوڑا لاک ڈاؤن جس میں 3 مہینہ 3.5 مہینے، اس سے پہلے ایک جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کا سارا غرور و گھمنڈ یہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ 3 مہینہ 3.5 مہینہ جو انسان ایک دن کماتا ہے، ایک دن کھاتا ہے، یعنی صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، تب جا کر رات کو چولہا جلتا ہے. ان لوگوں نے 3 مہینے تک کھانا کھایا، 3 مہینے کا راشن جن کے پاس تھا ہی نہیں انہوں نے بھی کھایا.
جن کے پاس تھا انہوں نے کھلایا، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کھلایا۔ تو کھلانے والے ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہی اتنا لمبا برہلا کھلا سکے۔ اور آج تک کتنے ایسے بیچارے بے روزگار ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، 8-9 مہینہ ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ بھوکے نہیں مر رہے ہیں، کھانا میسر ہے، ایک ٹائم میسر ہے دن میں، لیکن ضرور مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر انسان ایک دن نہیں کماتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس لمبے وقفے کے اندر سب کچھ انسان کا چل پڑا، سب چل گیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی زمین میں چلنے والے چوپائے، اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی قدم والے ہیں، یعنی 2 سے لے کر جتنے قدم والے ہیں، سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، اور سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور گھر سے باہر نکلتے وقت آپ یہ فرمایا کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں نکلتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو بچا سکے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ کے رسول جب بھی گھر سے باہر نکلتے اس کو پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کسی کام کے لیے ہم جائے ہم اس دعا کا ضرور پڑھتے ہوئے نکلے۔ ہم تجارت کے لیے جائے دعا پڑھے، ہم روزگار کے لیے جائے دعا پڑھتے جائے، ہم جو بھی کچھ کام کرنے جائے ضرور اس دعا کو گھر سے نکلتے پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں انشاءاللہ ہم جس مقصد نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی ضرور دے گا۔ اگر ہمارے لیے کام بہتر نہیں ہوگا تو ہم پیچھے واپس آ جائیں گے اور وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ اگر یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں تو ضرور اس کا بینیفٹ ہوگا۔ آپ ہمیشہ اس کو پڑھنے کا ایک ماحول بنا لے اور ہمیشہ ابھی صحت کر لیں، جب بھی باہر نکلیں گے اس کو ضرور پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اور ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 لوگ میری امت کی جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام یہ اللہ سے یہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیدائش ہی اسلام پایا وہ جائیں گے۔ کچھ اور صحابہ کرام نے مختلف باتیں پیش کی کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے شرک نہیں کیا وہ جائیں گے، اور طرح طرح کی باتیں ہوئی۔ اتنے میں اللہ کے وسلم آئے اور آ کر کے آپ نے سچویشن کو دیکھا، اور اس کے بعد معاملے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے ہوں گے، ولا یکتون، اور جو اپنے جسم کے اوپر لوہے سے دگواتے نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، اور برے فال نہیں نکالتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ 3 باتیں کہی، اس بات کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو کیا رقیہ شرعیہ جو آج کل ہوتا ہے کیا یہ مانے ہیں؟ کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں رقیہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کئی ایک روایت موجود ہے، یہ روایت جو پوری سند کے ساتھ موجود ہے، اسی کے اوپر ایک اور حدیث وہاں پیش کی گئی ہے۔ اس روایت کے اندر لمبی روایت ہے، مختصر میں اس روایت میں کہا گیا ہے کہ سانپ کاٹنے پر اور حما بخار پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، یہ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو سلمہ کہاں ہے، کہاں ان کو نظر لگ گئی، کہاں رقیہ کرو۔ اور اس روایت میں کہا جا رہا ہے لا یسترقون، رقیہ نہ کریں گے، وہ 70,000 میں سے ہوں گے۔ اللہ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر شارحین اس حدیث کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے رقیہ کرواتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی آئے دم، کوئی مولوی صاحب آئے کہا دم کر دو،
कोई मामला नहीं है, ऐसे ही शक की बिना पर रुकया करवाना शुरू कर दिया, कोई मामला नहीं है, वैसे ही शक की बिना पर चले गए मौलवी साहब के पास या कहीं और चले गए, या फिर वो रुकया जो गैर शरई जादुई रुकया, तावीज घंटे वाला रुकया, और उसके अलावा जितने भी बनावटी रुके हैं, दरगाह पे जाकर के तावीज लटकवाना या धागा चिल्ला करवाना, नींबू कटवाना, मिर्ची करवाना, ये करवाना वो करवाना, यानी जितने नाजायज तरीके हैं, जो गैर शरई तरीके हैं, उससे मना किया गया। लेकिन हाँ, दुआए माथुरा के जरिए से, कुरानी आयत के जरिए से, अहादीस में मौजूद जितने भी अस्कार हैं उनके जरिए से अगर रुकया किया जाता है, ये जायज है, और इसको करने के बाद इंसान मुआहिद रहता है, और यही 70,000 अफराद में से होगा। वलायतून, ये लोहे से दाग लगवाना, यानी वैसे इस जिस्म के ऊपर लोहा लगा करके इंसान परेशान होता है, ये मना है। लेकिन एक इलाज बतलाया गया है कि दाग करके इलाज पहले जमाने में किया जाता था, यानी लोहे के जरिए से जहां जख्म हो वहां पे लगा करके, जैसे आज ऑपरेशन और थेरेपी वगैरह की जाती है, तो ऑपरेशन के अंदर भी आजकल वही सिस्टम चला आ रहा है कि ब्लेड लगा करके जो चीज निकालनी होती है, या तो रेजर के जरिए जलाया जाता है, या फिर मशीनरी के जरिए से उसे पूरा जला करके खत्म कर दिया जाता है, या जला करके काट दिया जाता है। तो आज भी वो तरीका इख्तियार किया जाता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से आज टेक्निक आ चुकी है। लेकिन आज भी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए से वही दागने का जमाना जो अल्लाह रसूल के जमाने में या उससे पहले था, वही चीज आज भी है, लेकिन दूसरे टेक्निकी तौर पर है। जरूरत के लिए इसको कर सकते हैं, बगैर जरूरत नहीं। या जानवर को वैसे ही दाग दिया जाता था पहले के जमाने में, तो वो भी गलत है। वततयरून का मतलब यह है कि एक होता है कि इंसान कुरानंदाजी करे। ये कुरानंदाजी रसूल क्या करते थे, उम्महात को सफर में ले जाने के लिए कुरानंदाजी करते थे। फाल निकालना यह है कि हमने तीर फेंका, अगर दाहिनी तरफ गया तो सही है, बाएं तरफ गया तो हमारे लिए नुकसान होने वाला है या खतरा है, तो यह मतलब है। वअला रब्बी यतवक्कलून से कुछ लोगों ने कहना चाहा कि बीमारी में अगर इंसान इलाज करवाता है, यह भी तवक्कुल के खिलाफ है। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। बल्कि इंसान जब बीमार हो जाए, शिफा देने वाला जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने कुछ असबाब बताए हैं। कोई बीमारी ऐसे नहीं जिसके शिफा के लिए कोई इलाज ना हो। तो इलाज जब अल्लाह ने दिया है तो उसको इख्तियार करने में क्या कोताही है। जमीन के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है, अभी हम ही लोग नहीं जानते हैं कौन सा जड़ी बूटी में क्या है। अभी चंद रोज पहले एक हकीम साहब हमारी जमीन के अंदर से कुछ निकाल रहे थे, जड़ निकाली, उनसे पूछा इसका क्या फायदा है। उन्होंने वो चीज बतलाई, हमें नहीं मालूम, जमीन हमारी, हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारी जमीन के अंदर इतनी जड़ी बूटी और अल्लाह ताला ने शिफा के जराए रखे हुए हैं। बताया खून कम हो जाए तो उसको एक बस रात में उसके छाल को पीस करके पानी में डाल दे, सुबह पी ले, बहुत बेहतर खून बढ़ जाएगा। अगर प्रेगनेंसी का मामला है या फिर कोई और मामला, इंसान के अंदर कमजोरी आ रही है या कुछ भी हो रहा है इंसान को, अगर सुबह सवेरे इसको एक गिलास पिला दिया जाए इसको भिगा करके, तो इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। और बहुत सारी जड़ी बूटियां, मिसाल दे रहा हूं कि बहुत सारी जड़ी बूटियां अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर रखी है जो हमारे इलाज के लिए, शिफा के लिए है। अगर इंसान उसे छोड़ के बैठ जाए, ये तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, बल्कि जायज तदाबीर इख्तियार किया जाए और ये इंसान नियत कर ले कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, और इस दवा के अंदर, इस जड़ी बूटी के अंदर शिफा नहीं है, बल्कि शिफा रखने वाली जात अल्लाह की है और शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। और डॉक्टर के पास जाना यह भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, बल्कि डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप अपने आप पर जुल्म करते हैं। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने कहा तुम अपने हाथ से अपने आप को हलाक ना करो। और अगर हम नहीं जाते, ये अपने आप को हलाक करना हुआ। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर ये कहना कि फला डॉक्टर की दवा से हमें शिफा मिल गई, ये इंतहाई गलत है, ये तवक्कुल के खिलाफ है। डॉक्टर तदबीर इख्तियार करता है, दवा की तशवीश करता है, हमें चेकअप करता है और दवा देकर के हमें भेज देता है, हम खाते हैं, शिफा मिलती है। तो शिफा डॉक्टर की दवा से नहीं, ना डॉक्टर देता है, बल्कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। उस डॉक्टर के हाथ से अल्लाह ने आपकी शिफा लिखी थी तो अल्लाह ने आपको शिफा दी। उस दवा में आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि दवा तो असर कर जा, ये दवा असर की तो अल्लाह रब्बुल उसको शिफा दी। तो
تو یہ آج کا توکل کا درس یہ مکمل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ توکل ہر حال میں اللہ پر کیا جائے اور خود اعتمادی سے انسان بچے۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے میری محنت سے ہوتا ہے اور میں ہر کچھ کر لیتا ہوں، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے انسان ہر کام کو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حق ہے توکل کا ویسے ہمیں توکل عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہمیں اللہ رب العالمین رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو ضرور وہ آتے ہیں تو پیٹ بھر کے ضرور آتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہم بھی انشاءاللہ صبح نکلیں گے، اللہ کے بھروسے میں نکلیں گے اور شام کو لوٹیں گے، انشاءاللہ سیر ہو کے نکلیں گے اور ضرور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کے درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے سننے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آگے بھی ہمیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ دین کے بات اور اللہ رب العالمین کے فرامین کو، اللہ رسول کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔